السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے اور بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح پر۔ سب سے برا مال وہ ہے جو بندہ اپنی جان کو ضائع کر کے برباد کر کے جہنم میں ڈال کے حاصل کرتا ہے۔ مدینے میں بسنے والے یہودی یہ بات جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے، اور یہ پہچانتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کا ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے، اور ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن پھر ایمان نہیں لائے۔ ان کا ایمان نہ لانا صرف اس ضد کی وجہ سے تھا کہ یہ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو لوگوں کا رجحان یہودی علماء سے ہٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا، لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی، اور ان کی جو اجارہ داری تھی، جو چدراہٹ تھی، وہ جو دنیاوی مفاد حاصل کر رہے تھے دین کے نام پر، وہ ختم ہو جاتا۔ اور اس صرف معمولی سے مفاد کی خاطر وہ ایمان نہیں لائے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور جس پر اپنی جانوں کو انہوں نے جہنم میں ڈال دیا۔ اور یہ جو انہوں نے مفاد حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا، یہ بہت ہی برا ہے۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس کتنا ہی برا ہے، بہت برا ہے، ما جو اشتروا انہوں نے بیچا، بھی بدلے میں ہی جس کے بدلے میں، انفسہم انفسا نفس کی جمع ہے، مانی جان، ہم اپنی انفسہم اپنی جانوں کو، انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ کر جو فائدہ حاصل کیا ہے، جو مفاد حاصل کیا ہے، وہ انتہائی برا ہے۔ اب انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا؟ ان یکفروا، ان کے یکفروا، یہ لفظ ہے یکفرون، فعل مضارع ہے اور جمع ہے۔ یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، یکفرون کا نون گرا کر شروع میں ان لگا دیا۔ ان یکفروا وہ انکار کریں، بما بھی کا، ما جسے، بما اس چیز کا جسے، انزل اللہ انزل اتارا ہے، اللہ اللہ نے، انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے۔ کیوں انکار کریں؟ واقعاً ضد کرتے ہوئے، اس ضد کی بنا پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہے۔ بے سما کتنی ہے وہ بری چیز، اشترو بیچا انہوں نے، بھی جس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا کہ وہ انکار کریں، بما اس چیز کا جسے، انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کا انکار کر دیں۔ کیوں انکار کر دیں؟ باغیاً ضد کرتے ہوئے، ما ضد کی بنا پر انکار کر کے اپنی جانوں کو جہنم میں ڈال لیا، اور جو اس کے بدلے میں مفاد حاصل ہوا، فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی برا ہے۔ اب انہیں یہ ضد تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی منشا ہے، وہ جس قوم سے چاہے پیغمبر بنا دے، وہ اس بات کا پابند تو نہیں ہے کہ یہ بات یہودیوں سے پوچھ کے کرے گا، ان کے مشورے کے بغیر تو کر نہیں سکتا۔ ان ینزل اللہ، ان کے ینزل اتارے، یہ لفظ ہے ینزل وہ اتارتا ہے، ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہو گیا، ان ینزل کے اتارے، اللہ اللہ، من سے، من فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ پر، من جس کے، یشاء وہ چاہے، من سے عباد، عبد کی جمع ہے بندے، ہی اپنے، ان ینزل اللہ کے اتارے اللہ، من فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ من یشاء جس پر وہ چاہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، فباؤ واپس، باؤ وہ لوٹے، انہوں نے پایا، بے غضب بے ساتھ، غضب غضب کے، غصے کے، اللہ پر، غضب غضب کے، فباؤ بغضب علی غضب پس وہ واپس پلٹے غضب پر غضب کے ساتھ، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو جو ملا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، ایک نہیں، ایک پر ایک، کئی ایک ناراضگیاں، کیونکہ بار بار انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، بار بار اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باؤ پھر وہ لوٹے، ان کو کیا ملا اللہ تعالیٰ سے سوائے غضب پر غضب کے، وللکافرین اور کافرین، وللکافرین اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین، عذاب مہین رسوا کرنے والا، رسوائی والا عذاب ہے۔ فباؤ بغضب پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ، اللہ غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کن عذاب
ہوگا۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، بیسما بہت ہی بری ہے وہ چیز، اشترو انہوں نے بیچا بھی جس کے بدلے میں، بیسما اشترو بھی بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا، کس کو بیچا؟ انفسہم اپنی جانوں کو، این یکفروا کہ وہ انکار کر دیں، بما اس چیز کا جسے انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، باغین ضد کرتے ہوئے، این ینزل اللہ کہ اتارے اللہ، نازل کرے اللہ، من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء اللہ پر، من یشاء جس کے وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے، بے غضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر غضب کے ساتھ وہ واپس لوٹے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کن عذاب ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدترین تجارت، بدترین سودا وہ ہے جو بندہ اپنی جان کو، اپنے نفس کو جہنم میں پھینک کر حاصل کرتا ہے۔ اگر بندہ جہنم میں چلے جائے، اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنے بھی مفادات حاصل کر لے، فائدہ حاصل کر لے، وہ سودا، وہ فائدہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر دنیا کے بدلے میں بندے کی جان چلی جائے جنت میں اور دنیا میں کوئی تکلیف بھی آ جائے تو یہ سودا منافع والا ہے، نقصان والا نہیں ہے۔ حسد انتہائی نقصان دہ چیز، اور کسی کے ساتھ حسد کی بنا پر حق بات کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ کسی کے ساتھ حسد ہو گیا ہے تو یہ نہیں کہ اس کی ہر بات کا ہی بندہ انکار کرتے، اس پر سزا کیا ہوگی؟ سیدھا جہنم۔ سو میرے بھائی، کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھنا، حق بات کو ٹھکرانا نہیں ہے، حق بات کا انکار نہیں کرنا۔ جب پتہ چل جائے یہ حق ہے تو پھر فوراً مان لینا چاہیے، کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حق کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔